آج کی کہانی کا نام ہے اپنے بالوں کی حفاظت میں غلام حیدر کی۔ بدتمیز ایک تھپڑ، ناکارہ دوسرا تھپڑ۔ پاجی اور پھر تو جیسے تھپڑوں کی بارش ہی ہونے لگی اور دن میں تارے نظر آنے لگے۔ دیوار پر لٹکی کبیر، غالب اور آئنسٹائن کی تصویر ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو کر ناچ رہی تھی، اور پھر تو چہرے اور گنجے سر پر پڑنے والے بے شمار تھپڑوں کا حقدار ہوں۔ اس وقت میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور دلی کے ایک ہاسٹل میں رہتا تھا۔ میری آواز بہت اچھی تھی، شاید ہی اسکول کا کوئی جلسہ ایسا ہوا ہو جس میں نے کوئی نظم، ترانہ یا گانا نہ گایا ہو۔ ان دنوں ایک خاص جلسے کی تیاری چل رہی تھی۔ اس جلسے کی صدارت ملک کی ایک مشہور شخصیت کو کرنی تھی۔ تیاریاں پورے جوش و خروش کے ساتھ چل رہی تھیں۔ کئی ہفتے پہلے کلاسیں صاف ہونے لگی تھیں، دیواروں کو چارٹ اور تصویروں سے سجایا جا رہا تھا۔ ان دنوں ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آتا تھا۔ ان خاص مہمان کے اعزاز میں ایک نظم بھی پڑھی جانی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ کام میرے علاوہ اسکول میں کون کرتا۔ ہاں، میں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ اس زمانے میں میرے بال کچھ زیادہ ہی لمبے رہتے تھے۔ میرے بالوں کی وجہ سے کئی بار میرے والدین بھی مجھ سے ناراض ہو چکے تھے، اور اسی لیے ہاسٹل میں داخل ہوتے وقت مجھے خوشی تھی کہ اب میں اپنے بالوں کو اپنی مرضی سے بڑھا سکتا ہوں۔ مگر ہاسٹل میں داخل ہونے کے بعد جلدی ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں حالات اور بھی زیادہ خراب تھے۔ ہمارے وارڈن صاحب یوں تو بہت نیک اور محترم بزرگ تھے، لیکن تھے میرے والدین سے بھی زیادہ سخت۔ وہ ایک آرٹسٹ تھے اور غیر ضروری حد تک ہر چیز کی صفائی اور سلیقے پر زور دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ میرے بال بہت جلد ہم دونوں کے بیچ فساد کی جڑ بن گئے تھے۔ ہر اتوار کو ہاسٹل میں ایک بوڑھا نائی آتا تھا جسے ہم خلیفہ جی کہا کرتے تھے۔ میرا اتوار کا دن وارڈن صاحب کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے گزرتا تھا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی چوتھے یا 5ویں ہفتے مجھے پکڑ کر خلیفہ جی کے حوالے کر ہی دیا جاتا تھا۔ خلیفہ جی کو میرا نام بھی لیتے جھرجھر آتی تھی۔ میں تھا ہی اتنا شیطان، میرے بالوں کو چھوتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ جلسے سے پہلے اتوار کو صبح سے ہی وارڈن صاحب بار بار مجھے آگاہ کر چکے تھے کہ اگر میں نے بال نہیں کٹوائے تو بہت سخت سزا ملے گی۔ وارڈن صاحب کی یہ بات مجھے سخت ناگوار گزر رہی تھی، کیونکہ میری خواہش تھی کہ اسٹیج پر میں اپنے بالوں کا شاندار تاج پہن کر جاؤں۔ وارڈن صاحب کے چنگل سے بچ نکلنا ناممکن ہو گیا اور مجھے سیدھا خلیفہ جی کے حوالے کر دیا گیا۔ جس کا خوف تھا وہ گھڑی آ گئی تھی، یہی وقت تھا فیصلہ کرنے کا۔ وارڈن صاحب کی دھمکیوں سے ڈر کر خود کو ان کے حوالے کر دوں یا پھر بغاوت، اور بس مجھے شیطان نے ورگلا دیا اور میں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ آج مجھے اپنا اگلا پچھلا سب حساب برابر کرنا تھا۔ میں نے شرافت سے خلیفہ جی کے سامنے اپنا سر پیش کر دیا اور سر پر اس طرح پھیرنے کی ہدایت کی۔ ظاہر ہے کہ خلیفہ جی نے میری بات پر ذرا سا بھی یقین نہیں کیا، لیکن میری ضد کے آگے آخرکار انہیں ہار ماننی ہی پڑی۔ خلیفہ جی نے سر پر پانی لگایا، اس طرح اٹھانے سے پہلے ایک بار پھر مجھ سے پوچھا، میاں تو کیا تم سچ مچ گنجے ہونا چاہتے ہو؟ خلیفہ جی کو یقین دلانے میں مجھے تقریباً 10 منٹ لگے تھے۔ آخرکار کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے اس طرح میرے سر پر پھیرنا شروع کر ہی دیا۔ کچھ ہی دیر میں میرے سر پر 3 بار اس طرح پھیرا جا چکا تھا۔ اب میری چمکتی کھوپڑی پر بال کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے اپنی بھویں بھی کچھ چھٹوا دیں، پھر میں نے بڑی احتیاط سے سر پر تیل لگا کر خوب چمکایا۔ کمرے میں جا کر ایک نکر پہنا، کندھے پر تولیہ ڈالا اور بڑی شان سے ہاسٹل سے باہر نکلا۔ میرے ساتھی ہنستے ہنستے پاگل ہوئے جا رہے تھے، تالیاں بجاتے، شور مچاتے وہ بھی میرے پیچھے ہو لیے۔ ہڑدنگوں کی اس ٹولی کے آگے آگے بدھ بھکشو جیسی شکل میں چل رہا تھا۔ وارڈن صاحب ایک کلاس سجانے میں مصروف تھے۔ ہمارا ہنستا گل مچاتا یہ جرگہ جب وہاں سے گزرا تو وہ گھبرا کر جلدی سے باہر نکل آئے۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر تو جیسے انہیں سکتہ سا ہو گیا۔ شاید سکتہ مطلب ایک جگہ ٹھہر ہی گئے، وہ جم گئے ایک جگہ۔ شاید انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کئی بار سر سے پاؤں تک دیکھا، اور پھر وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی۔ اس دن میری خوب دھنائی ہوئی۔ خیر، آج مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ضروری بھی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی شکل میں مجھے اسٹیج پر نہیں جانے دیا گیا، مگر اس سے بھی بری بات یہ تھی کہ کئی مہینوں تک مجھے ایک بھکشو کی طرح رہنا پڑا اور یار دوستوں کی ٹول بازی کا نشانہ بننا پڑا۔ البتہ اس کے بعد سے کبھی کسی نے مجھ سے بال کٹوانے کے لیے نہیں کہا، اور آج تک اپنے بالوں کا میں خود ہی مالک ہوں۔